السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے لحن جلی کا مکمل سبق پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم لحن خفی کے بارے میں پڑھیں گے۔ لحن خفی وہ صفات ہیں جو حروف کے حسن و زینت سے تعلق رکھے، یعنی اس کی خوبصورتی حسن کو اس سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کو ادا نہ کرنا جیسے غین، خا وغیرہ کا پر کرنا، ان کو موٹا پڑھنا، اور وا کا نرم ادا کرنا، صاد اس کو موٹا پڑھنا۔ ایسی صفتوں کا ادا نہ ہونا لحن خفی کہلاتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ غنہ، مد، اخفا، مد و لین وغیرہ احکام کا ادا نہ کرنا بھی لحن خفی کہلاتا ہے۔ یعنی جیسے اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے مثال ان اللہ، اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گئی، اسی طرح جب پیش آ جاتی ہے تو یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر اس کو پر نہ پڑھا جائے، باریک پڑھا جائے تو یہ بھی لحن خفی کہلاتا ہے۔ یعنی جیسے را زبر را موٹی پڑھی جائے گی، را زیر ری را باریک پڑھی جائے گی۔ یہ ساری اس طرح جیسے را کے اوپر را پیش رو یہ موٹی پڑھی جائے گی، یہ ساری لحن خفی کہلاتی ہے۔ ان چیزوں پہ دھیان دینا ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم ان پہ دھیان نہیں دیں گے تو یہ ہماری غلطی ہو جائے گی۔ اب اس کا احکام شرعی کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے لحن جلی کا کیا تھا تو اس کا کیا ہے؟ تو ایسا پڑھنا اور سننا مکروہ ہے۔ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ ہے، یعنی اچھا نہیں ہے، اور خدا کی ناراضگی کا بھی اندیشہ ہے، یعنی رب کی ناراضگی بھی اندیشہ ہو سکتا ہے اگر آپ ایسا نہیں پڑھو گے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید میں لحن جلی اور لحن خفی ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور قرآن مجید کی صحیح ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے، ان الفاظ پہ نظر رکھنی چاہیے اور ان کو اچھے سے ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کی سرخروئی ملے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔